شہر رسول نگر 6 سڑکوں کے سنگم پر شیر شاہ سوری کی مشہور زمانہ جموں سے جھنگ جانے والی سڑک اور دریائے چناب کے درمیان ایک گمنام مگر قدرتی حسین مناظر سے بھرپور متاع گمگشتہ سے لبریز ایک تاریخی شہر واقع ہے، جسے 1732 عیسوی میں منچوریا خاندان کے جنگجو میاں نور محمد چٹھا نے نور دے کوٹ کے نام سے آباد کیا، جو کبھی رام نگر اور کبھی رسول نگر کہلایا۔ اس شہر نے اپنی 350 سالہ تاریخ میں کبھی عروج دیکھا اور کبھی زوال کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں کھویا رہا۔ کبھی اس شہر کی مٹی نے چٹھوں اور سکھوں کو برسرے پیکار دیکھا اور کبھی انگریز سرکار اور سکھوں کو برے صغیر میں پہلی دفعہ مد مقابل۔ کبھی اس کی منڈیوں کا نمک پورے برے صغیر میں پہنچا تو کبھی تقدیر نے اس کے راستے روک دیے۔ کبھی پیر محمد چٹھا کی طرف سے رکھے ہوئے تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی رونق کا باعث بنے تو کبھی ہر مسافر کی توجہ کا مرکز۔ لہلہاتے کھیت، بہتا اور امڑتا دریا، وسیع و عریض میدان، ربی اور حریف کی فصلیں، چہکتے پرندے، ہنستے مسکراتے چہرے، عظیم اسلاف کی یادگاریں اور اولیاء کے مزارات آج بھی اس شہر کو دلکش اور دل فریب کرتے ہیں۔ ضلع گوجرانوالا کے قبائل میں چٹھا قبیلہ بلا شبہ غیرت ایمانی اور ذوق ہزیمت کی سربلندی کے لحاظ سے ممتاز اور منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ اس قبیلے کے سرداروں اور عوام نے اس وقت شمع آزادی جلانے کی کوشش کی جب بڑے بڑے مسلمان سردار سکھ حکومت کو نوشہ تقدیر سمجھ کر قبول کر چکے تھے۔ ان میں سے ایک نواب نور محمد چٹھا تھے۔ انہوں نے 1732 عیسوی میں نور دے کوٹ کے نام سے ایک قصبے کی بنیاد ڈالی اور اسے چٹھا ریاست کا دارالحکومت ٹھہرایا۔ نور محمد چٹھا نیک اور شریف انسان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا، اسلامی تشخص کو قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد وقف کر دی۔ دوسری طرف سکر چاکیا مثل یا گوجرانوالا مثل کا سردار چڑت سنگھ سمجھتا تھا کہ اس کا اگر اس علاقے پر قبضہ ہو جائے تو خالصہ فوج پورے پنجاب پر حکومت کر سکتی ہے۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر نواب نور محمد چٹھا بہت فکر مند ہو گئے۔ نواب نور محمد چٹھا ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے قوم کا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے فوج تیار کی، فوج کو اسلحہ فراہم کیا اور اس کی تربیت بھی کی۔ نور محمد چٹھا نے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے دوسرے مسلم سرداروں سے رابطہ کیا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مقرب خان، جسے احمد شاہ ابدالی نے افغانستان جاتے ہوئے گجرات کا حاکم بنایا تھا، سے مدد کی درخواست کی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے میر پور جہلم کے حاکم احمد خان وڑائچ سے رابطہ کیا۔ اس نے چٹھوں کا خوب ساتھ دیا اور اس طرح چٹھوں کا گجرات کے قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ اس دوران چڑت سنگھ نے رسول نگر پر قبضہ کرنے کے لیے بہت زور لگایا، مگر ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ اپنی ناکامی کو دیکھتے ہوئے اس نے نور محمد چٹھا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس دوران چڑت سنگھ ایک کارروائی کے دوران اپنی ہی بندوق پھٹنے سے مارا گیا، جبکہ اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد نواب نور محمد چٹھا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نور محمد چٹھا کے بعد ان کا بیٹا پیر محمد چٹھا حکمران بنا۔ دوسری طرف چڑت سنگھ کے مرنے کے بعد اس کا 10 سالہ سب سے بڑا بیٹا مہان سنگھ اپنے باپ کی جگہ پر آیا۔ مہان سنگھ کیونکہ مثل پر حکومت کے قابل نہیں تھا، لہٰذا اس کی والدہ دیسا نے جے سنگھ کنہیا کی مدد سے ریاست کے امور کو فوری طور پر سنبھال لیا۔ پیر محمد چٹھا ایک سچا عاشق رسول تھا۔ اس نے اپنے بہادر باپ کی طرح سکھوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
شہر کو خوب ترقی دی اور شہر کا نام نورد کوٹ سے تبدیل کر کے اپنے مرشد کے نام پر رسول نگر رکھ دیا۔ دوسری طرف مہان سنگھ کی شادی جھنڈ کے گجیت سنگھ کی بیٹی سے ہوئی اور دلہن کو مائی ملوائن کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اپنی شادی کے کچھ عرصہ بعد مہان سنگھ ایک ایسی مہم میں شامل ہوا جس نے اسے ایک عظیم جنگجو منوایا۔ اس نے پیر محمد چٹھا کے زمانے میں رسول نگر پر کافی حملے کیے مگر ہر بار ناکام لوٹا۔ حملے کا بہانہ مشہور زمانہ زمزمہ توپ تھی جو جھنڈا سنگھ نے بھنگی سکھوں کو فتح کرنے کے بعد نور محمد چٹھا کے پاس امانتاً رکھوائی تھی۔ نور محمد چٹھا نے اس توپ کو جس جگہ رکھوایا تھا اسے توپ والا دروازہ کہتے ہیں، جو کافی دیر تک رسول نگر میں رہی۔ مہان سنگھ نے خالصہ کی ملکیت کے طور پر اس توپ کا دعویٰ کیا تھا۔ اپنی زندگی میں پیر محمد چٹھا نے مہان سنگھ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کے مطابق سردار پیر محمد چٹھا کی تاریخ وفات 1776 عیسوی ہے۔ نور محمد چٹھا نے جب رسول نگر کو آباد کیا تو اس نے ادھر اپنے لیے رہائش گاہ بھی تعمیر کرائی۔ اس کے علاوہ ادھر اس نے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کچہری اور جیل بھی بنائی۔ ان سب کے کھنڈرات اب بھی اس جگہ پہ موجود ہیں۔ انہی مقامات پر پیر محمد چٹھا نے بھی اپنی رہائش رکھی۔ اس وقت جہاں یہ اسکول موجود ہے کبھی نور محمد چٹھا اور پیر محمد چٹھا کے فوجی گھوڑوں کا استبل تھا۔ اس نے رسول نگر میں تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھے جنہوں نے رسول نگر کی زینت میں خوب اضافہ کیا۔ پیر محمد چٹھا کے بعد جب مہان سنگھ رسول نگر پر قابض ہوا تو اس نے ان تبرکات کو گجرانوالہ میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ انہیں اپنے ساتھ لاہور لے گیا جو کہ اب بادشاہی مسجد لاہور کی زینت ہے۔ پیر محمد چٹھا نے ساری زندگی چٹھا ریاست کے لیے لڑائیاں لڑیں مگر اس پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ پیر محمد چٹھا کی وفات کے بعد ان کا بیٹا میاں غلام محمد چٹھا گدی نشین ہوا۔ غلام محمد چٹھا اپنے باپ دادا سے کہیں بڑھ کر بہادر تھا اور تلوار زنی کا ماہر تھا۔ اس نے سکھوں کے کئی حملے ناکام کیے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میاں غلام محمد چٹھا اگر سکھ سردار کے دغا میں نہ آتے تو شاید آج پنجاب کی تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ انہوں نے دفاعی نقطہ نظر سے رسول نگر کا دارالحکومت ختم کر کے سید نگر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو جہلم تک توسیع دی۔ سردار مہان سنگھ نے میاں غلام محمد چٹھا کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھے تو اس نے سید نگر پر حملہ کر دیا۔ مورخین کے مطابق یہ حملہ مہان سنگھ نے 1777 عیسوی میں کیا۔ قصبہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ محاصرہ تقریباً 1 سال تک رہا۔ مہان سنگھ نے غلام محمد چٹھا کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو محاصرہ ختم ہو سکتا ہے مگر غلام محمد چٹھا ایک نڈر اور بے باک انسان تھے۔ انہوں نے جھکنے کی بجائے لڑنے کو بہتر جانا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف سے جنگ چھڑ گئی، توپیں چلی اور شدید گولہ باری مگر مہان سنگھ کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پھر مہان سنگھ نے دغا کھیلا اور شہر کی فصیل توڑ دی، شہر میں داخل ہو گیا اور شہر میں تباہی و بربادی مچا دی۔ اس تباہی کو دیکھ کر غلام محمد چٹھا سید نگر سے واپس رسول نگر آ گئے۔ مہان سنگھ کے ساتھی گجر سنگھ نے غلام محمد چٹھا کے بیٹے کو گرفتار کر لیا جو کہ اس وقت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس طرح سے اس نے چٹھا سردار کو جھکانے کے لیے شرائط عائد کر دی مگر انہوں نے سکھوں کا دل جمی سے مقابلہ کیا۔ مہان سنگھ نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے چٹھا سردار کے بیٹے کو آزاد کر دیا اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا مگر افسوس کہ غلام محمد چٹھا اس کے دغے میں آ گئے اور اس سے ملنے چلے گئے۔ مہان سنگھ نے موقع غنیمت جانا، انہیں گرفتار کر لیا جس کی وجہ سے انہیں رسول نگر مہان سنگھ کے حوالے کر کے منچر میں مقیم ہونا پڑا۔ مہان سنگھ نے رسول نگر کا نام تبدیل کر کے رام نگر رکھ دیا اور شہر میں تباہی مچا دی۔ لوگوں کے گھروں سے برتن تک اٹھا لیے گئے اور کئی دن تک کھانے کو کچھ نہ تھا۔ میاں غلام محمد چٹھا وہ قابل ذکر سردار تھے
جنہوں نے گوجرانوالا کے دوسرے مقتدر سرداروں سے رابطہ کیا اور انہیں اتحاد و تعاون کی دعوت دی۔ انہوں نے تمام مسلم مقتدر سرداروں سے کہا کہ اگر وہ سب ان کی مدد کو نہ آئے تو سکھ پورے پنجاب پر قابض ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں پر غیر معمولی مظالم ڈھائے جائیں گے، مساجد کی بے حرمتی کی جائے گی، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جائے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ضلع گوجرانوالا کے مسلم قبائل پر عائد ہوگی۔ جب مستقبل کے مورخ اس خطہ کی تاریخ لکھیں گے تو ہم سب کو مسلمانان پنجاب کی تباہی و بربادی کے لیے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے باہمی اختلافات کو بھول کر متحد ہو جائیں اور سکھوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کریں۔ سردار غلام محمد چٹھا ایک زیرک سیاستدان تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اگر سکھوں کو نہ روکا گیا تو وہ تباہی پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، مگر اس سلسلہ میں تمام کوششیں ناکام رہی۔ غلام محمد چٹھا کو رسول نگر کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت دکھ تھا، مگر اس مرد مجاہد نے ذرا ہمت نہ ہاری اور جلد ہی دوبارہ ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ مہان سنگھ نے جب انہیں دوبارہ ابھرتے دیکھا تو اس نے دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور منچر پر حملہ کر دیا۔ اس نے منچر پر تقریباً 12 حملے کیے، مگر ہر بار ناکامی مقدر بنی۔ غلام محمد چٹھا نے منچر کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا، جس کی حفاظت کے لیے ہر وقت 900 جوان تیار رہتے، مگر ان کی بدقسمتی کہ وہ بیمار پڑ گئے اور ان کی بیوی مہان سنگھ کے ساتھ مل گئی۔ مہان سنگھ نے حملہ کیا، فصیل توڑی اور منچر میں داخل ہو گیا۔ چٹھا سردار کو قید کر لیا گیا اور وہ کافی عرصہ تک پابند سلاسل رہے۔ کافی عرصہ قید رہنے کے بعد غلام محمد چٹھا نے ذاتی گفت و شنید کے لیے بھیجا۔ رسول نگر میں رنجیت سنگھ نے بہت سے باغ لگوائے اور ایک مہارانی بھی رکھی جس کا نام راج کور تھا۔ اس نے اپنی رہائش گاہ کے گرد 7 ایکڑ کی اراضی میں ایک بہت بڑا باغ لگوایا، جس کے چند درخت اب بھی یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ رسول نگر کی ترقی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ دریا کو پار کرنے اور نزدیکی خشکی تک پہنچنے کا واحد آسان راستہ تھا۔ رنجیت سنگھ کی تعمیر کردہ سڑکیں اور ان کے ذریعے سے اس کا برِ صغیر بھر سے تعلق اس کی ترقی کا پیش خیمہ تھا۔ رسول نگر سابقہ رام نگر میں لکڑی کی کاریگری، بندوق سازی، ہتھیار سازی اہم فنی معاملات تھے، اور سب سے بڑھ کر نمک کی منڈی اور لکڑی کا ٹمبر یہاں پر ہونے کے سبب یہ بہت بڑا کاروباری اور تجارتی مرکز بن گیا۔ یہاں سے نمک ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچتا۔ امرتسر اور بمبئی سے لوگ یہاں خرید و فروخت کے لیے آتے۔ غزنی سے چٹاگانگ اور کشمیر سے کرناٹک تک یہاں سے تجارتی لین دین روزمرہ کا معمول تھا۔ رنجیت سنگھ کے عہد میں رسول نگر اعلیٰ سرکاری و نیم سرکاری افسران اور معروف سیاسی و معاشی اور اقتصادی شخصیات کا گہوارہ تھا۔ سردار جواہر سنگھ کی حویلی نہایت خوبصورت اور لائق تعریف تھی۔ اس دور کے ذیلدار کا نام باغ سنگھ کھتری تھا۔ رسول نگر کے سلسلہ میں اب ہم 2 تاریخی کتب کے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ عبرت نامہ مفتی علم الدین سے اقتباس، اسے اب مہاراجہ رنجیت سنگھ رام نگر کے نام سے پکارتا ہے۔ یہ مشہور شہر دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ کیونکہ یہ مقام رنجیت سنگھ کے دادا چڑت سنگھ کے دارالحکومت کے قریب تھا، اس لیے سردار مذکورہ مقام پر حملہ آور ہو کر دست درازی کرتا اور جاٹ حتی المقدور خوب داد شجاعت دیتے۔ پنجاب میں ان کی مانند کسی اور نے سکھوں کے خلاف شجاعت، دلاوری اور نبرد ازمائی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مختصر یہ کہ سردار چڑت سنگھ رات دن لڑائیوں کے باوجود ان کے ملک پر تسلط نہ کر سکا، اور اس کے بعد سردار مہان سنگھ نے اس کا نام رسول نگر سے رام نگر رکھ دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر میر صاحب، جو کہ جوائنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ پاکستان کراچی سے۔ انہوں نے بذات خود بھی رسول نگر کی ہسٹری کے بارے میں کافی ریسرچ کی ہے اور آج کل ایک اس کے بارے میں کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے رسول نگر کے بارے میں کیا ریسرچ کی؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جب ہم ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مختلف بستیاں یا شہر یا گاؤں کس طرح آباد ہوتے ہیں، تو ان کا جو ایک پروسیس ہے وہ آلموسٹ ایک جیسا ہی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو
پانی کے کنارے پہ نئی بستیاں جو ہیں وہ دنیا میں بسیں، بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ دریاؤں کے کنارے پہ یا سمندر کے کنارے پہ آباد ہوئے۔ رسول نگر کا بھی ایک ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اس وقت کو امیجن کریں جب کہ یہاں پہ آبادی نہیں تھی، تو لیکن ایک نیچرل رستہ جو ہے وہ موجود تھا جو دریائے چناب ہے، اور دریائے چناب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ سے پیچھے جموں کی پہاڑیوں سے شروع ہوتا ہے اور تھرو آؤٹ آگے جا کے ملتان سے آگے پانجنت کے مقام پہ دریائے سندھ سے ملتا ہے۔ تو یہ رستہ جو ہے اس کے اوپر مختلف اوقات میں بستیاں جو ہیں آباد ہوتی رہی ہیں۔ چند ایک ہسٹورین جن کا تعلق جو سے ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جنہوں نے یہاں پہ سفر کیا، اور انہوں نے سفر کیا بیفور ہسٹری، اور ایک جو ہے ان کا سفر جو ہے وہ غالباً سکندر اعظم کے دور سے بھی پہلے کا ہے، جس کا ذکر جو ہے گوجرانوالا گزٹ میں موجود ہے۔ انہوں نے اس رستے پہ سفر کیا تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پہ مختلف جنگلات تھے ارد گرد، اور لاہور اور غالباً ملتان کے درمیان میں کسی زمانے میں ایک بڑی سلطنت بھی آباد رہی ہے، جس کا کیپٹل جو ہے وہ سانگلہ بتایا جاتا ہے، لیکن اب اس کے کھنڈرات بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ رستہ جو ہے وہ موجود تھا اور اس پہ جو ہے لوگ ٹریول کرتے رہے، کیونکہ اکثر جو سفر بھی تھے وہ دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تو یہ شیر شاہ سوری کا جب دور تھا تو اس وقت اس کو باقاعدہ طور پر اس نے جب مختلف شاہراہیں بنائیں تو جموں ملتان شاہراہ جو بنی وہ بھی رسول نگر کا جو اب یہاں پہ آباد ہے اس کے قریب سے ہی گزرتی تھی، اور یہاں پہ کچھ رستے میں سرائیں بھی بنائی گئیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہاں پہ وزیر آباد روڈ کے قریب ایک سرائیں موجود رہی ہے، کافی عرصہ جو ہے لوگوں نے اس کو دیکھا، شاید اب اس کے آثار بھی ختم ہو گئے۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا تو اس وقت کافی اسٹرانگ ہولڈ تھا اس کا پورے ہندوستان میں، اس نے آلموسٹ تقریباً 50 ایئرس یہاں پہ پورے انڈیا میں رول کیا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب وہ اس دنیا سے گیا ہے تو اس کے بعد جو سلطنت تھی مغلیہ اس میں کافی زوال آیا، خاص طور پر دہلی کا جو کیپٹل تھا اس میں کافی پرابلمز کریٹ ہوئے۔ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوئی تو بہت سے انڈیا کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی خود مختار سٹیٹس جو ہیں ان کا قیام ہوا۔ اور اب تاریخ مشتمل بر احوال ہندو ملوک آن از سید احمد شاہ بٹالوی 1818 عیسوی سے اقتباس۔ اس وقت یہ قصبہ خاصا پر رونق اور آباد ہے، تقریباً 10,000 مکانات اور 1,500 دکانیں آباد ہیں۔ شہر کے اکثر حصے کی عمارتیں پختہ اور کچھ کچی ہیں، اب پختہ اور پرتکلف حویلیاں بنائی گئی ہیں۔ سردار پیر محمد چٹھا اور جان محمد چٹھا بہادر فوج و حشمت والے لوگ تھے، بادشاہ گری کے زمانے میں پوری عظیمت کے ساتھ ہمیشہ سکھوں سے برسرے پیکار رہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اکثر رسول نگر میں رہتا، اس نے پورے پنجاب پر حکومت کی، مگر اخیر اس کا آخری وقت آ گیا، مگر علاج کے باوجود صحت یاب نہ ہوا اور 1839 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسا۔ رنجیت سنگھ کے بعد اس کا بڑا بیٹا کھڑک سنگھ تخت نشین ہوا اور اس سے پنجاب کا مہاراجہ تسلیم کر لیا گیا۔ وہ جسمانی طور پر باپ دادا کی ہی طرح تھا، مگر شراب نوشی میں اپنے باپ سے بھی بڑھ گیا۔ 1840 عیسوی میں وہ بھی مارا گیا تو پھر نونہال سنگھ پنجاب کا سربراہ بنا، مگر جلد ہی وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد شیر سنگھ کی باری آئی اور 1843 عیسوی میں وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ آخر رنجیت سنگھ کا آخری جانشین دلیپ سنگھ فرما روا ہوا۔ ملتان کی بغاوت کو دبا دیا گیا تھا، مگر یہ ایک عظیم قومی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سکھوں کا خیال تھا کہ انگریز پنجاب کو چھوڑ دے گی، کیونکہ انہوں نے کابل کو چھوڑ دیا تھا۔ شیر سنگھ اٹاری والا نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر رام نگر کو جنگی اکھاڑا بنایا۔ اس نے شہر کے سامنے دریا کے خم پر ایک جزیرے پر توپیں نصب کر دی اور بھڑکیلے بیانات جاری کرنا شروع کر دیے۔ تمام قوموں کو جمع ہونے اور وطن کی آزادی کے لیے انگریز سے ٹکرانے پر زور دیا گیا، مگر شیر سنگھ اٹاری والا کو ناکامی ہوئی اور چٹھوں نے انگریز سرکار کی حمایت کی۔
تاکہ سکھوں کی آخری طاقت کو ختم کیا جا سکے، اس خطے میں بسنے والے مسلمان چین کی زندگی گزار سکے۔ لارڈ گو 21 نومبر 1848 عیسوی میں سہارن کے مقام پر ایک بڑی فوج کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اٹاری والا 15,000 جوانوں کے ساتھ رام نگر میں خیمہ زن ہے۔ اس کے علاوہ دریا کے کنارے پر مورچہ بند ایک بڑی فوج توپوں کے ساتھ موجود ہے۔ بریگیڈیئر کیمپبیل اور بریگیڈیئر کرٹن کو ایک پیادہ فوج اور سوار دستے کے ساتھ دشمن کو دریا کے پار کرنے اور توپوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اگلی جانب پیش قدمی کی گئی اور سکھوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ 21 دسمبر 1848 کو ہی میجر جنرل سر جوزف تھیکویل نے 8,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ رام نگر سے 24 میل اوپر وزیر آباد سے دریائے چناب کو پار کیا اور رام نگر پہنچ کر غیر فیصلہ کن جھڑپیں ہونے لگی، مگر گہری ریت اور طوفان نے انگریز سواروں اور فوج کو آگے نہ بڑھنے دیا اور سکھ اپنی توپوں کو حرکت میں لے آئے۔ انگریزوں نے سکھوں پر کئی حملے کیے، مگر گہری ریت اور بے قاعدہ زمین نے انہیں ناکام کر دیا۔ 28 دسمبر کو لارڈ گو نے دریائے چناب کو پار کرنے کے بعد سکھوں کی توپوں پر حملہ کر دیا۔ شیر سنگھ اٹاری والا مورچہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور سکھ رام نگر سے آگے چلے گئے۔ اس کے بعد انگریزوں اور سکھوں کا ٹکراؤ چیلیاں والا میں ہوا۔ رام نگر میں ہونے والی یہ جنگ اصل میں توپوں کی جنگ تھی، جس میں دونوں طرف سے خوب گولے چلے، جس میں نہ صرف بڑے بڑے سکھ سردار بلکہ انگریز سرکار کے بہت بڑے جرنیل بھی مارے گئے، جس میں لیفٹیننٹ کرنل ولیم ہیولیک 14th لائٹ ڈریگن بھی شامل ہیں۔ رسول نگر میں رنجیت سنگھ کی بارادری کے قریب برٹش رائل فیملی کے افراد دفن ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کے اعلیٰ جنگجو کمانڈروں کی بھی قبریں موجود ہیں۔ اس جنگ کے بعد رام نگر پر انگریزوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عابد حسین تارڑ، ناظم یونین کونسل نمبر 35 شہر رسول نگر۔ ان سے ہم رسول نگر کی تاریخی عمارات کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے اور ان سے اس سلسلے میں کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ چند سال قبل نور محمد چٹھا کی قبر پر دیے بھی جلتے تھے اور یہ بالکل صحیح حالت میں بھی موجود تھی، اور یہ جو مندر ہے اس کی بھی صفائی تھی اور یہ بہت ٹھیک حالت میں تھا۔ بارادری جو کہ رنجیت سنگھ کا ریسٹ ہاؤس تھا، یہاں پہ آ کے وہ قیام کرتا تھا اور یہ بھی اپنی صحیح حالت میں موجود تھی۔ اس کے اوپر چھت تھی، اس میں رنجیت سنگھ کی ذاتی استعمال کی چیزیں موجود تھیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں وہ کہاں گئیں، اور آپ نے اپنے دور میں ان چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ رسول نگر کے تاریخی مقامات کے بارے میں میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جہاں تک نور محمد چٹھا صاحب کی قبر کا تعلق ہے، ہم نے وہ پوری جگہ جو 9 کنال کی جگہ ہے، وہ پورا نور محمد چٹھا صاحب کے نام سے ہم پارک بنا رہے ہیں، اور ہم نے اس اپنے بجٹ میں ان کی قبر کو پراپر طریقے سے مینٹین کرنے کے لیے بھی پیسے مختص کیے ہیں۔ ہم وہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک مندر اور بارادری کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ہندو اوقاف کے پاس ہے، یہ اوقاف والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مینٹین کریں۔ ہم نے اپنے طور پہ ان کو ویسے ابھی لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ جو موجودہ کرایہ دار ہیں ان کو سختی سے کہا جائے کہ اس کی مینٹیننس پراپر کیا کریں۔ پراپر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے ایک بلڈنگ کی چھت گر چکی ہوئی ہے، تاکہ ان کو ساتھ ساتھ مینٹین کریں گے تو ہم آنے والے جنریشن کے لیے کوئی نہ کوئی بتا سکیں گے کہ یہ ہماری تاریخی بلڈنگس ہیں۔ بے شک یہاں سے ہندو نہیں رہتے ہیں، جا چکے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ ایک مذہبی عمارت ہے، ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا نام ہے ہندو اوقاف کی۔ تک تعلق ہے بارادری کا۔ بارادری جو میرے علم میں آیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ساری چیزیں تھیں، فرنیچر بھی موجود تھا، اس کا وغیرہ چھت بھی موجود تھا۔ کچھ موسمی اثرات کی وجہ سے، خاص کر جب یہ زلزلہ آیا ہے، زلزلے کی وجہ سے ان تاریخی بلڈنگوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ابھی ہم نے ویسے جو آثار قدیمہ والا ہے ان کو بھی ہم نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ ہماری ان بلڈنگز کو پرزرو کیا جائے، تاکہ ہم فیوچر میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے یہ جنریشن کو بتا سکیں کہ یہ رسول نگر میں باقاعدہ طور پہ راجہ رنجیت سنگھ آ کے رہتا تھا، بلکہ اس مقام پہ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں راجہ رنجیت کے ساتھ، انگریزوں کی بھی مسلمانوں کی بھی یہاں،
اور ہم یہ ہسٹوریکل جو بلڈنگس ہیں ان کو پرزرو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انگریزوں کی وجہ سے رسول نگر کی ترقی میں کچھ خاص فرق تو نہ پڑا، مگر پھر بھی یہاں کے عوام کو سکھوں سے نجات حاصل ہوئی اور یہاں کا کاروباری نظام بھی تقریباً معمول کے مطابق ہی چلتا رہا۔ 1856 عیسوی میں انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے رام نگر کی تحصیل کو ختم کر کے وزیر آباد کو تحصیل بنا دیا، اور اس کے بعد لاہور سے پشاور جانے والی ریلوے لائن جسے رام نگر سے ہو کے گزرنا تھا، بے انصافی اور اپنی ذاتی مفادات کی خاطر وزیر آباد سے گزار دیا گیا۔ اس طرح رام نگر مزید اندھیروں کی طرف گامزن ہو گیا۔ یہاں پر ایک پتن ہوا کرتا تھا جس پر ایک وقت میں 70 سے 80 کشتیاں موجود رہتی تھی۔ رسول نگر کو اس پتن کا مالک ہونے کی وجہ سے پورے ہندوستان میں کاروباری لحاظ سے نمایاں حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ یہ صدیوں پرانا دریائے چناب کو پار کرنے کا مرکزی اور آسان راستہ تھا۔ سردار پیر محمد چٹھا کے دور میں اس راستے نے بہت زیادہ مقام حاصل کر لیا، جس کی ایک بڑی وجہ اس صوم و صلات کے پابند سردار کی طرف سے چوک پیر جھنڈا میں رکھے گئے تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کھیوڑا کی کانوں سے نکلنے والا نمک رسول نگر کی منڈیوں سے ہی گزر کر سارے ہندوستان میں پہنچتا، جو کہ اس راستے سے یہاں لایا جاتا تھا۔ کلکتہ کے بیوپاری رسول نگر کے بیوپاریوں سے اپنا کاروبار کرتے، اس پتن کی وجہ سے ہی شہر رسول نگر کو بڑی دکانوں کا شہر کہا جاتا، اور جلدی اس کا شمار ہندوستان کے 20 بڑے شہروں میں ہونے لگا۔ نمک کے کاروبار کے علاوہ لکڑی کی فنکاری اور دیگر لین دین میں چنیوٹی بازار مشہور تھا۔ جب بستیاں شہر بنی اور شہر گاؤں میں تبدیل ہو گئے، جدید اور نئے راستوں کو ترجیح دی گئی، تو رسول نگر کے قدیم پتن کو ایک بیمار بوڑھا سمجھ لیا گیا، جس پر اب مخصوص ایام میں 2 یا 3 کشتیاں موجود ہوتی ہیں، جن کا کاروبار اب چند بیلے کے کاشتکاروں کو دریا پار کرانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اب بھی بابا گلاب شاہ کی عرس کے دنوں میں بہت سے دیہاتی لوگ اس پتن کے راستے سے دریا پار کر کے آتے ہیں۔ اس شہر پناہ کی وجہ سے مہان سنگھ 3 مہینے تک شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ جب رسول نگر کو فتح کر لیا گیا تو سردار پیر محمد چٹھا کی مٹی سے تعمیر کردہ اس دیوار کو مہان سنگھ کی فوج نے مسمار کر دیا۔ رسول نگر کے گرد اس وقت گندے نالے کی پکی اور کوڑے کرکٹ کی کچی فصیل موجود ہے۔ شہر پناہ میں کل 6 دروازے تھے، جو کہ رات کو بند کر دیے جاتے اور کوئی بھی شخص شہر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ کسی بھی مکان کا کوئی دروازہ باہر کو نہ تھا، سب کو انہی دروازوں سے باہر جانا پڑتا۔ اس طرح رسول نگر ایک قلعہ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ان دروازوں میں منچر والا دروازہ، دھاری والا دروازہ، صوبے والا دروازہ، موری دروازہ، پتن والا دروازہ اور توپ والا دروازہ شامل ہے۔ شہر رسول نگر میں 3 مشہور چوک تھے۔ ہنومان چوک، جو کہ اب مدینہ چوک کہلاتا ہے۔ دوسرا اور اہم کاروباری لحاظ سے مصروف ترین چوک مندر والا چوک تھا، ادھر اروڑوں اور کھتریوں کی دکانیں تھیں۔ تیسرا اور اہم چوک جسے پیر محمد چٹھا نے آباد کیا، اس نے یہ چوک تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آباد کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی آخری ایام میں اپنی رانی راج کور کے مشورے سے رام نگر کے گرد ایک پکی فصیل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے اس نے اپنے ایک وزیر جواہر سنگھ کو قومی خزانے سے رقم فراہم کی۔ اس نے فصیل تو بنا دی مگر کچی، اور حاصل کی گئی رقم سے اپنے لیے ایک پکی اور شاندار حویلی تعمیر کروائی۔ رسول نگر چاروں طرف سے اولیاء اکرام کے مزارات سے گھرا ہوا ہے، جن کی تعداد 25 سے زائد ہے۔ رسول نگر کے مشرق کی جانب حضرت بابا شاہ بہلول کا مزار ہے، جہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر ہے۔ حضرت بابا گلاب شاہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آپ جے پور ریاست کے قصبہ بھڑت پور سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ 1832 عیسوی میں UP-CP سے آ کر دریائے چناب کے کنارے آباد شہر رسول نگر کے شمال کی جانب ڈیرا لگایا۔ جلد ہی آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی۔ آپ نے 1879 عیسوی میں اس دنیا فانی سے رخصت فرمائی۔ ہر سال 9 جون کو ان کا عرس منایا جاتا ہے اور ہزاروں لوگ آپ کی بارگاہ عقیدت میں حاضری دیتے ہیں۔ رسول نگر میں اس وقت 25 سے زائد مساجد آباد ہیں۔ سب سے بڑی مسجد مرکزی جامع مسجد، جبکہ سب سے پرانی اور تاریخی مسجد قاضیاں والی ہے۔ یہ رسول نگر کی واحد مسجد تھی جو قدیم دور میں جمعہ کی نماز کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس وقت رسول نگر پر سکھ مسلط تھے۔ رسول نگر اپنے جوانی کے دنوں میں چاروں اطراف سے باغات میں گھرا ہوا تھا۔
جن میں سب سے رنجیت سنگھ کی بارادری کے گردا گرد باغ سب سے بڑا اور لائق تعریف تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اپنے ذاتی باغات بھی لگائے ہوئے تھے، جن میں تقریباً ہر موسم کے تمام پھل اور میوے پائے جاتے تھے، جبکہ اس وقت پودے رسول نگر میں جنوب مغرب کی جانب آم کے درختوں کا ایک باغ یادگار کے طور پر باقی ہے۔ رسول نگر میں اس وقت مٹروں کی بہت بڑی منڈی موجود ہے، جو کہ مخصوص ایام میں رسول نگر کی رونق کا باعث بنتی ہے۔ دور دراز کے لوگ دریائے چناب اور رسول نگر کے بیلے کے مٹروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہاں سے روزانہ مٹروں کے لدے تقریباً 20 ٹرک ملک کے بڑے بڑے شہروں میں روانہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد رسول نگر معاشی طور پر بہت ہی کمزور ہو گیا۔ اس کی بڑی وجہ کاروباری طبقے کا ہندوستان ہجرت کر جانا تھا۔ جس شہر میں کبھی 1,500 دکانیں ہر وقت گاہکوں سے بری رہتی تھیں، اب یہاں مخصوص خریداروں کے سوا اور کوئی نہیں۔ گاہک کم اور دکاندار زیادہ نظر آتے ہیں۔ دوسرے شہروں سے خرید و فروخت کو ترجیح کی وجہ لوگوں کی عدم دلچسپی یا شاید خریداروں کا دکانداروں پر عدم اعتماد ہونا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاؤن ناظم وزیر آباد چودھری نوازش علی چیمہ۔ ان سے ہم بات کریں گے رسول نگر کی جو بلڈنگز کولیپس کر چکی ہیں ان کو دوبارہ سے کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہاں کا ٹورازم کس طرح سے دوبارہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ جو ہمارے پاس ایک بہترین قسم کا ایک میلہ منعقد ہوا، اسی طرح کے کس طرح سے ہم اپنے شہر کو دوبارہ سے رونقیں دوبالا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جس طرح سے ابھی آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ رسول نگر ایک تاریخی مقام ہے اور یہاں پہ بہت ساری ایسی بلڈنگز بھی موجود ہیں جن کو پرزرو کر کے ہم اپنا ٹورزم ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنے اس جو تاریخی مقامات کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے کیا اقدامات ہیں فیوچر میں؟ ایکچولی یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا تعلق تو پنجاب گورنمنٹ سے ہے، باقاعدہ اس کی منسٹری ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہسٹوریکل پلیس ہیں ان کو ان بلڈنگز کو محفوظ کریں، اور یہ ایک تاریخی مقامات جو ہیں یہ ہمارے مسلمان جو تھے ادھر انڈیا میں نواب اپنا مغل فیملی، ان کے آج بھی ادھر محفوظ ہیں، تو ہم تو خود مسلمان ہیں اور ہماری چیزیں جو ہے محفوظ ہونی چاہیے ادھر۔ اس میں ہم گورنمنٹ پنجاب کو لکھیں گے کہ اس میں ہماری تحصیل میں جتنی بھی ایسی مقامات ہیں ان کے لیے وہ منسٹری ٹورزم کو لکھیں گے، وہ اس کو ڈیولپ کریں۔ ادھر یہ ایک بڑا تاریخی شہر ہے رسول نگر، یہاں پہ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس کا بڑا مقام تھا، آج تو یہ شہر سے گاؤں بن گیا ہے۔ علی پور اس وقت بالکل چھوٹا تھا اور ان کا صدر مقام جو تھا یہی تھا رسول نگر۔ تو اس کے سلسلے میں گورنمنٹ ویسے کوشش کر رہی ہے اور ہم بھی ان کو انشاءاللہ اس میں کہیں گے کہ اس کے لیے کام کرو۔ رسول نگر اب بہت پیچھے رہ گیا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے جو ہمارے یہاں پہ قریبی ٹاؤن ہیں، علی پور چٹھا ہے اور دوسرے مقامات، ان کے مقابلے میں رسول نگر بہت پیچھے ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ایک وقت میں رسول نگر ان سب سے بہت زیادہ بہتر تھا اور یہ ایک وقت میں تحصیل بھی رہا ہے، تو کیوں نہیں اس پہ اس طرح سے غور دیا جا رہا اور اس کے اوپر اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں کی جا رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا ذرائع آمد و رفت جو تھا وہ کشتیوں سے تھا، لیکن بعد میں جب روڈز بنی اور علی پور ایک مین روڈ پہ آ گیا تو اس پہ آبادی کا جو رخ تھا وہ شہروں کی طرف چلا گیا، وہ وہاں پہ بزنس کے بھی اس سے بہتر مواقع تھے۔ اب یہ روڈ ہم نے چوڑا کروایا ہے، وائڈننگ کروائی ہے اس روڈ کی، وزیر آباد ٹو رسول نگر، یہ آگے موٹر وے کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو کرنے کا گورنمنٹ کی بھی پلان ہے کہ یہاں سے موٹر وے سیالکوٹ سے ملائی جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیئر فیوچر رسول نگر جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا نہیں خیال کہ ابھی تک رسول نگر کو اگنور کیا جاتا رہا ہے؟ نہیں، ایز سچ اگنور نہیں کیا جاتا رہا، لیکن اس کو ڈیولپ کیا۔ دیکھیں نا یہ سڑک جو آئی ہے 7 کروڑ روپے کی لاگت سے، یہ وزیر آباد ٹو رسول نگر روڈ بنی ہے، کالجز بنے ہیں، اسکول بنے ہیں، بازاروں میں ٹف ٹائل لگی ہے، تو ہاسپٹل بنا ہے، تو اسکول کی بلڈنگ تو جو ہے وہ اسی طرح سے ابھی تک ہے اور دوسرے جو مقامات ہیں وہ ان کو پرزرو نہیں کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اسکول بلڈنگ نئی ادھر بنی ہیں، کچھ ہیں پرانی، ان کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے اس کے یہ جو نیا سسٹم آیا ہے اس میں بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے،
پچھلے 20-25 سالوں میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنے پچھلے 4 سالوں میں یہ نئے لوکل باڈی سسٹم میں ہوئی ہے. اور یہاں کے ہمارے ایم این اے چودھری احمد ناصر چٹھا وہ بھی علاقے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. ابھی گیس آ رہی ہے، ادھر کام شروع ہو گیا وزیر آباد سے رسول نگر علی پور، تو ساتھ قریبی جو 36 دیہات ہیں ان کو بھی ملے گی. تو کالجز کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ روڈ کہہ رہے ہیں جے روڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو گیس ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہاں پہ پہنچے گی؟ گیس شروع ہو گئی ہے، ادھر سے اپنا وزیر آباد سے پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے. یہ 1 ارب 25 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. تو یہ انشاءاللہ چودھری احمد ناصر نے بڑی کوشش سے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لیا ہے، تو یہ امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ادھر چل جائے گی. یعنی 1 سال کے اندر اندر یہ کلیئر ہو جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بارادری جو کبھی ہر وقت آباد اور پر رونق رہتی، اس وقت ویران پڑی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک یہاں رنجیت سنگھ کا بہت سا ذاتی ساز و سامان باقی تھا، جو کہ اب چولہوں کا ایندھن بن گیا یا پھر ناواقف لوگوں کے گھروں کی زینت. عمارت ٹاؤن کمیٹی رسول نگر کی ہے، جو کہ وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے اب صحیح حالت میں موجود ہے. یہاں پہ ایک میونسپل پبلک لائبریری بھی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. رسول نگر زمانہ ماضی میں جس قدر صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، اس قدر گندگی سے بھرا پڑا ہے. لوگ تو کوڑا کرکٹ گلیوں کی نکروں اور چوکوں میں پھینکتے ہیں، مگر صرف یہی اب اس کے ذمہ دار نہیں، گھروں سے فرار مرغ اور مرغیاں بھی اس نیک کام میں برابر کے حصہ دار ہیں، جو بڑے جذبے اور جنون کے ساتھ اس گندگی کے ڈھیروں کو پوری گلی کی زینت بنانے میں اپنا بڑا فعال کردار ادا کرتے ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول رسول نگر کا قیام 1867 عیسوی میں ہوا. جو کہ پہلے پرائمری اسکول تھا، جسے بعد ازاں مڈل اور پھر بعد میں ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا. کافی عرصہ تک یہ اینگلو آرٹیئر ہائی اسکول رام نگر کہلایا. آخر بعد ازاں تقسیم ہند اسے گورنمنٹ ہائی اسکول رسول نگر کا نام دیا گیا. اس وقت یہ اسکول پرائمری، مڈل اور ہائی حصے کا بورڈ کا امتحانی مرکز ہے. اس وقت اسکول کی عمارت انتہائی بوسیدہ ہے. طلبہ کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں اور اسٹاف کی بھی کمی اہم مسئلہ ہے. With the one of the brilliant student of the school, عمر اقبال انصاری. عمر، آپ اسکول کے انوائرمنٹ سے، اس کی بلڈنگ سے سیٹسفائی ہو؟ جہاں تک اس اسکول کی عمارت کا تعلق ہے تو یہاں پہ نہ تو پلے گراؤنڈس ہیں اور نہ ہی لڑکوں کے لیے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ وسیع کمرے ہیں. چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور یہاں پہ پڑھائی کا ماحول نہیں بن سکتا. اور جہاں تک ٹیچرس کا تعلق ہے تو ٹیچرس تو ہمیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن کم جگہ کی وجہ سے، جگہ کم ہے اور لڑکے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے پڑھائی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی. اور پلے گراؤنڈس بھی بالکل کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ہماری صرف یہ درخواست ہے کہ ایک تو ٹیچرز زیادہ ہوں اور کھیلنے کے لیے گراؤنڈس وغیرہ اور کمروں کی تعداد وسیع ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ عمر. رسول نگر کی اسکول کی عمارت کی تصحیح دینے کے لیے 108 کنال کا رقبہ گورنمنٹ آف پاکستان نے منظور کیا ہوا ہے، مگر گزشتہ 30 سال سے یہ فارغ پڑی ہوئی زمین کسی کے کام میں نہیں آ رہی. رسول نگر کی ایک نشانی مندر بھی ہے جو کہ بہت ہی اونچا ہے. اس وقت یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، مگر اس کی حالت بھی بوسیدہ ہے. سوسائٹی نیٹ ورک کے کوآرڈینیٹر راشد چٹھا صاحب اور رسول نگر ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری مرزا سجاد صاحب، ان دونوں ویلفیئر سوسائٹیز نے ہماری بہت مدد کی. یہ جو ہم نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ رسول نگر کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عمیر صاحب. سب سے پہلے تو میں جناب سلطان بلوچ صاحب اور ان کی ٹیم عمیر اور تحریم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اور اتنے قلیل مدت میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. یہ لوگ قابل سیلوٹ ہیں اور ان کی کاوش واقعی یہ رسول نگر کی ترقی میں ایک مثالی کردار ادا کرے گی. بس اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو رول ہے بنیادی طور پہ ہم بھی ڈیولپمنٹ پارٹنر ہیں تحصیل وزیر آباد میں. چناب سول سوسائٹی نیٹ ورک 14 تنظیموں پر مشتمل ہے اور اس کی پارٹنر ہیں 14 دیہاتوں میں جو کہ تحصیل وزیر آباد کے ہی دیہات ہیں. اور وہ تنظیمیں اپنے اپنے گاؤں میں کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس گاؤں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں. کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے، کوئی ہیلتھ پہ کام کر رہا ہے، کوئی ووکیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہے اور کوئی اویئرنیس پہ کام کر رہا ہے. ان کا دفتر جو ہے وہ رسول نگر میں ہی ہے اور ہم لوگ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک یہ ہیلتھ کا ہم نے ایک فوکس کیا ہوا ہے ایک ایشو کو، ہیلتھ کو.
اور ہم اس کو تھرو آؤٹ ڈسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں 937 دیہات ہیں ضلع گوجرانوالہ کے، اور ان 937 دیہاتوں میں ہر گاؤں سے 5 لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ڈائریکٹ، اور وہاں پہ ہیلتھ سچویشن پہ ایک سروے جو ہے اس کو کمپائل کر ہم انشاءاللہ جون تک اس کو پبلش بھی کر دیں گے۔ اور اصل میں ہمارا جو کام ہے، جو سماجی کارکن ہے، کہ وہ لوگوں کے ایک بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کو ساتھ ملا کر جو اہم ایشوز ہیں ان پہ ڈائیلاگ کر کے، بات کر کے، سیمینار کر کے اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اس پہ ایک رہنمائی ملے لوگوں کو، اور وہ کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ یہی کام آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کی ایک آرگنائزیشن والا کام کیا ہے، مارننگ سٹار پروڈکشنز والوں نے، کہ انہوں نے ایک ایشو تھا جو کئی صدیوں سے ہماری ہسٹری، اس علاقے کی ہسٹری، چٹھا فیملی کی ہسٹری جو کئی برسوں سے تھی، اور اس کو اس طرح اتنے منظم طریقے سے ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ کام کر کے اس علاقے کی کئی سو سال پرانی تاریخ کو دوبارہ نئی جنریشن کے لیے ایک کہہ لیں پروڈکٹیو ایسٹ بنا دیا ہے۔ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر، جہاں ہماری نیٹ ورک کی ضرورت ہے، تنظیموں کی ضرورت ہے، سوشل پارٹنرز کی ضرورت ہے، وہ آپ کے ساتھ ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ آپ اور ہم دونوں مل کر انشاءاللہ اس رسول نگر کو نہیں، اس علاقے کو مثالی بنا دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، جنرل سیکرٹری رسول نگر ویلفیئر سوسائٹی مرزا سجاد صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کی اور فلاح کے لیے کام کریں، اور ہمارا ماٹو بھی جو ہے محبت، امن اور خدمت ہے، اور اس کے لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں۔ رسول نگر زمانہ قدیم میں جس طرح پر رونق اور آباد تھا اس طرح تو نہیں، مگر پھر بھی اس کی خوبصورتی واضح ہے اور اس کے چہرے پر رنگین تبسم موجود ہے۔ اس کی ترقی پیر محمد چٹھا کے عہد جیسی تو نہیں، مگر مستقبل میں یقینی ضرور ہے۔